اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحجت ٹی وی کے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سلسلہ دروس زندگی کے پہلے سبق میں اور پہلے درس میں گفتگو کریں گے معرفت پروردگار، کیونکہ زندگی کی کوئی بھی گفتگو معرفت پروردگار کے بغیر ادھوری ہے۔ معرفت پروردگار کے بغیر زندگی پتھر سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ نباتات، حیوانات اور جمادات سب کے سب امر پروردگار پر گامزن ہیں اور سب کے سب تسبیح پروردگار کرتے ہیں۔ وہ بندہ ہی کیا جو اپنے خالق کو نہ پہچانے، اور وہ بندہ ہی کیا جو اپنے خالق کا شکر نہ بجائے۔ سورہ توحید میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، یعنی نہ وہ کسی کا والد ہے اور نہ اس کا کوئی والد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں دونوں جہان میں اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ سورہ توحید دراصل معرفت زندگی کا سورہ ہے کہ بندہ اس زندگی کے ہر شعبے میں اپنے پروردگار کو یاد رکھے اور اپنے پروردگار کے بتائے ہوئے اصولوں پر گامزن رہے۔ زندگی میں معرفت پروردگار اسی طرح ضروری ہے جس طرح کسی مسافر کے لیے اپنی منزل کا جاننا ضروری ہے کہ اس کا سفر کہاں پہنچے گا۔ یہ زندگی ایک سفر کی مانند ہے، اور اس سفر میں معرفت پروردگار اس لیے ضروری ہے کیونکہ زندگی کی انتہا خوشنودی پروردگار پر ہونی چاہیے۔ تو جب تک معرفت پروردگار حاصل نہ ہو، انسان خوشنودی پروردگار کی منزل تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اسی لیے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ دین کا پہلا قدم خداوند عالم کی معرفت ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ مولا کائنات نے یہ نہیں کہا کہ دین کا پہلا قدم خداوند عالم کا علم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم اسے کہتے ہیں کہ جو حواس خمسہ میں سے کسی ایک کے ادراک میں آ جائے یا کسی ایک میں سما سکے، لیکن ذات پروردگار حواس خمسہ میں سے کسی ایک میں نہ سمٹنے والی ہے نہ سمانے والی ہے۔ نہ اسے آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ کان اسے سن سکتے ہیں، نہ زبان اس کی توصیف کا حق بجا لا سکتے ہیں، نہ اسے مکمل طور سے بیان کر سکتے ہیں۔ تو پھر معرفت پروردگار کا کیا مطلب ہے؟ معرفت پروردگار کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے ظرف کے اعتبار سے، اپنی سمجھ کے اعتبار سے خداوند عالم کو سمجھے، اپنے خالق کو سمجھے، اپنے رازق کو سمجھے، اور اس کے صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کو سمجھے۔ اس کی مثال ہم ایسے دے سکتے ہیں کہ جیسے کسی پیاسے کو جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پورا کا پورا دریا نہیں پی جاتا ہے، بلکہ وہ دریا کے پاس جا کر کے
जितनी उसको जरूरत होती है उतना वो पानी पीता है या उतना पानी अपने ज़र्फ़ में समेटता है। बस उसी तरीके से हमें मारिफत परवरदिगार की जरूरत है। हम मारिफत परवरदिगार का हक बजा नहीं ला सकते, लेकिन जितनी हमको जरूरत है, जितना हम पर वाजिब है और जितनी हमारे ज़र्फ़ में गुंजाइश है, हम इरशादात अइम्मा मासूमीन के जरिए, कुरान मजीद की आयात के जरिए, हदीस के जरिए और मुशाहिदा कायनात के जरिए या जो भी मारिफत परवरदिगार के सीने हैं उनके जरिए हम खुदावंद आलम को समझें और उसकी मारिफत हासिल करें। अब एक सवाल आगे ये पैदा होता है कि खुदावंद आलम को क्या इन आंखों से देखा जा सकता है? जो हम उनकी उसकी मारिफत की बात करें तो इसका जवाब जैसा कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने दिया है कि खुदावंद आलम को ज़ाहिरी आंखों से नहीं देखा जा सकता, हाँ उसे दिल की आंखों से देखा जा सकता है। तो हम दिल की आंखों से खुदावंद आलम के सिफाते जलालो जमाल का इदराक करें और उसका मुशाहिदा करें। मुशाहिदे के दो जरिए हो सकते हैं, इरफान परवरदिगार और उसके जलालो जमाल का मुशाहिदा अंबिया व मासूमीन अलैहिस्सलाम के इरशादात से हम खुदावंद आलम की मारिफत हासिल करें, या जो ये निज़ाम आलम है, ये ज़मीन, ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये कायनात का निज़ाम, ये सितारे, ये जमादात, ये नबातात, ये हैवानात और ये पूरी तख्लीक की कायनात, जब हम इस पर गौर व फिक्र करेंगे तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस कायनात का पैदा करने वाला एक है, वही इसका खालिक है, वही इसका राज़िक है, वही इसका मालिक है और वही पूरे कायनात पर कादिर है। दूसरा जरिया जो हम मारिफत परवरदिगार का दूसरा जरिया समझ सकते हैं और जिसको बरूए कार लाना जरूरी है, वो ये है इंसान खुद अपने नफ्स में गौर व फिक्र करे और खुद अपने वजूद में गौर व फिक्र करे, तो वो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि इस वजूद का मालिक कौन है, इस वजूद का खालिक कौन है और इस वजूद का राज़िक कौन है। जैसा कि औलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, मन अरफा रब्बहु, मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। कैसे इंसान पहचानता है? जब भी इंसान कोई इरादा करता है, जरूरी नहीं कि वो इरादा पूरा हो जाए। जब भी इंसान किसी अमल को करने की गांठ बांधता है, जरूरी नहीं कि वो अमल उसको वो अंजाम ही दे पाए। और जब भी इंसान तहैया करता है, कमरबस्ता होता है कि हम फला काम करके रहेंगे, अगले पल की किसी को खबर नहीं है कि अगला पल हमारा कैसा होगा, हम अगले पल क्या कर रहे हैं। यही इंसान की हिम्मतों का जवाब देना, यही इंसान के इरादों की नाकामी इस बात पर दलालत करता है कि कोई ना कोई है कि जो अपने इरादों का मालिक है और कोई ना कोई है कि जो इस सारी कायनात को अपने इरादों से चला रहा है। चांद, सूरज, जमीन, आसमान, दरिया, समंदर, सबका खालिक और मालिक वही है और तमाम मखलूकात का राज़िक वही है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से किसी ने ये सवाल किया कि मौला ये बताइए कि इस कायनात का खालिक व मालिक, इस पूरी कायनात का खालिक व मालिक आप कहते हैं कि एक है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं है, इसकी क्या दलील है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर एक खुदा के अलावा कोई और खुदा होता, यानी जिसे हम खुदा मानते हैं, जिस पर हमारा यकीन है, जिस पर अक्ल दलालत करती है, उसके अलावा कोई और खुदा होता, मौला फरमाते हैं कि खालिक कायनात के अलावा, खुदा वहदहु ला शरीक के अलावा अगर कोई और खुदा होता तो उसके भी अंबिया और मुरसलीन होते, उसकी भी किताब होती, उसके भी वजूद की दलीलें होती, लेकिन ऐसा न होना इस बात की दलील है कि इस पूरी कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक एक है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, जब ये बात साबित हो गई मुशाहिदा कायनात से, मुशाहिदा वजूद से और दलाइल व बराहीन से, जब ये बात साबित हो गई कि खुदा एक है और जब हम मुशाहिदा करेंगे और ये बात साबित हो जाएगी कि खुदा एक है, तो अब फिर सवाल ये है कि खुदा की मारिफत क्यों ज़रूरी है एक आम इंसान को जो ना
آسمانی کتابوں کو مانتا ہے، جو نہ نبوتوں کو مانتا ہے، جو نہ رسالتوں کو مانتا ہے، جو نہ کسی نبی پر یقین رکھتا ہے، نہ کسی رسول پر یقین رکھتا ہے، اسے ہم کیسے بتائیں کہ تمہیں اپنے خالق و رازق کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس پر ایمان لانا چاہیے اور اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے کہ تمہارا خدا کون ہے، تمہارا خالق و رازق کون ہے۔ تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ ہم اپنی روزانہ کی زندگی کے لیے، روزمرہ کی زندگی کے لیے اس بات کا خیال رکھتے ہیں اور اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہماری غذا کیا ہوگی یا ہمارا راشن کیا ہوگا، اور ہر روز کے لیے یا ہر ہفتے کے لیے ہم ایک فہرست بناتے ہیں، ایک پرچی بناتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کھانے پینے کے لیے کون سی اجناس آئیں گی اور کون سے اشیاء آئیں گی اور کیا کیا سر و سامان آئے گا جو ہماری روزمرہ کی خوراک میں کام آئے گا۔ اب وہ پرچی یا خود ہم بنائیں یا گھر کی کوئی فرد بنائے، وہ پرچی لے کر کے ہم جاتے ہیں اور سارا کا سارا راشن لاتے ہیں، اور پھر وہ راشن لانے کے بعد پھر ہم روزانہ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ آج صبح میں کیا بنے گا، دوپہر میں کیا بنے گا اور رات میں کیا بنے گا۔ یعنی روزمرہ ہم کون سی غذا کھائیں گے، ہم کیا کھائیں گے، اس کی ہر انسان کو فکر ہوتی ہے، ہر بشر کو فکر ہوتی ہے کہ ہماری خوراک کیا ہونا چاہیے، اگلے وقت کا ہمارا کھانا کیا ہونا چاہیے، ہمارے گھر کا راشن کیا ہونا چاہیے۔ غور کا مقام ہے، فکر کرنے کی گھڑی ہے کہ ہم ہر روز، ہر ہفتہ اور ہر وقت کہ ہماری غذا کیا ہونی چاہیے، ہمارا راشن کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں تو سوچتے ہیں، اس کے بارے میں فکر کرتے ہیں۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ جس راشن کو کھا کھا کر کے، جس غذا کو کھا کھا کر کے ہم 60 سال 70 سال پلتے رہے، اس دنیا میں زندگی گزارتے رہے، کبھی تو ایسا موقع آنا چاہیے کہ ہم سوچیں کہ یہ راشن فراہم کرنے والا کون ہے، یہ غذا پیدا کرنے والا کون ہے، ان دانوں کو اگانے والا کون ہے، ان سبزیوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے، کائنات میں ہوا چلانے والا کون ہے۔ جب ہم غور کریں گے، جب ہم فکر کریں گے تو ہمیں معرفت پروردگار حاصل ہوگی کہ ہم صرف دسترخوان قدرت پر بیٹھ کر کے اس کی دی ہوئی رزق و روزی کو استعمال کر کے اٹھ نہ جائیں، بلکہ جس نے یہ روزی فراہم کیا ہے اس کی معرفت حاصل کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ اسی لیے اسلام میں نماز واجب ہے، اسی لیے قرآن میں غور و فکر واجب ہے، اسی لیے روزہ واجب ہے کہ ہم جس خدا کا دیا ہوا رزق استعمال کر رہے ہیں اس کے حق کو ادا کریں، اس کا شکر ادا کریں، اور ہم دوسرے بندوں کی فکر کریں کہ جو ہمیں اس نے رزق دیا ہے اس میں اور کن بندوں کا حق ہے، ان کا حق ان تک پہنچایا جائے۔ تو جب ہم روزمرہ کی خوراک پر غور کریں گے تو ہم معرفت پروردگار حاصل کریں گے اور خداوند عالم کا شکر ادا کریں گے۔ یہ پہلی دلیل ہے روزمرہ کے لیے، ایک عام انسان کے لیے کہ معرفت پروردگار کیوں ضروری ہے اور خدا کسے کہتے ہیں۔ دوسری دلیل، ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 89 صفحہ نمبر 232 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دہریہ آیا اور اس نے آ کر کے امام علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ ہمیں بتائیے کہ پروردگار کون ہے، ہمیں کیسے خداوند عالم کی معرفت حاصل ہو اور ہم کیسے سمجھیں کہ کوئی خدا ہے، کوئی طاقت ہے کہ جسے خدا کہتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہارے سامنے زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا کہ جب تم دریا میں سفر کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ امام علیہ السلام نے کبھی ایسا ہوا کہ طوفان آیا ہو اور تمہاری کشتی ٹوٹ گئی ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ ایسا موقع آیا کہ جب دریا میں کوئی تمہیں پناہ دینے والا نہ ہو، کوئی تیراک نہ ہو، کوئی پتوار نہ ہو اور کوئی دوسری کشتی نہ ہو جو تمہیں ساحل نجات تک پہنچا سکے؟ اس نے کہا ہاں۔ امام علیہ السلام نے کہا کیا ایسے عالم میں بھی جب تم تنے تنہا تھے تمہارا دل یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسی طاقت ہے
جو اس بے بسی کے عالم میں بھی تمہیں پناہ دے سکتی ہے، جو تمہیں ساحل تک پہنچا سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا۔ اس وقت بھی ہمارا دل یہ گواہی دے رہا تھا کہ اب بھی کوئی ذات ہے جو تمہیں ساحل نجات تک پہنچا سکتی ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اسی طاقت کو، اسی بھروسے خدا کہتے ہیں، وہی طاقت ہے جسے اللہ کہتے ہیں، اسی کی معرفت ضروری ہے، اسی سے لو لگانی ضروری ہے، اسی کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو عزیزان محترم، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں ہم یاد خدا سے غافل نہ ہوں، اور ہر لمحہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، ہمیں اس کے بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔